بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کے اس بیان میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیاری کرامت سنیں گے، اور یہ سنیں گے کہ مزارات اولیاء کی زیارت کرنا کیا فرشتوں کی بھی سنت ہے؟ آئیے آج کے موضوع کو ہم شروع کرتے ہیں۔ مزارات اولیاء پر جانا فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، قرآن سیکھو، دوسروں کو سکھاؤ، تمہیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور جب تم وفات پا جاؤ گے تو تمہیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا۔ اور ان مت حجت الملائکۃ الی قبرک کما یحج الناس الی البیت العتیق، جب تم وفات پا جاؤ گے تو فرشتے تمہاری قبر کی یوں ہی زیارت کو آئیں گے جیسے لوگ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، غور فرمائیے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں الحمدللہ سب ہی قرآن کریم پڑھنے والے، دوسروں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے تھے۔ جب اہل قرآن یعنی قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے نیک لوگوں کے مزارات پر فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، تو ہم گناہ گار کیوں حاضر نہ ہوں؟ کیوں اولیاء کرام کا فیضان نہ لوٹیں؟ عزیزان محترم، مزارات اولیاء کی بہت برکات ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ پاک کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ مزارات اولیاء پر حاضری کی برکت سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ ان نیک لوگوں کی آن بان شان دیکھ کر دل میں نیک کاموں کی اہمیت بیٹھتی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک کی کرم نوازیاں آنکھوں سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان مزارات کی رونقیں دیکھ کر اللہ پاک کے وعدوں پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جو بلند و رتبہ عالم دین سید زادے اور بہت بڑے ولی کامل ہیں، آپ ہر سال بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پاک وطن تشریف لے گئے تو کسی بدعقیدہ نے پوچھ لیا، آپ تو عالم دین ہیں، آپ بھی مزاروں پر جاتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں قرآنی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ اس بدعقیدہ نے حیرانی سے پوچھا، کس آیت کی تفسیر؟ فرمایا، اللہ پاک کا فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے گزاری۔ اب میں دیکھنے آتا ہوں کہ واقعی ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اب مخلوق فرید فرید کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزارات پر جانے سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے، اندر ہی اندر نیک جذبے ابھرتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ پاک کے نیک بندے، انہوں نے ساری زندگی اللہ پاک کی فرما برداری میں گزاری۔ آخرت میں انہیں جو اجر و ثواب ملے گا وہ تو ملے گا، اللہ پاک نے اس دنیا ہی میں ان پر کرم نوازیاں فرمائیں اور ان کے مزارات پر رونقیں لگا دیں۔ یہ خود تو دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ان کے چاہنے والوں کے اصال ثواب کے ذریعے ان کی نیکیوں کا میٹر اب بھی چل رہا ہے۔ اسی طرح مزارات اولیاء کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یقیناً اللہ پاک ہر جگہ سنتا ہے۔ ہم
اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر دعا مانگے، اللہ پاک وہاں بھی ہماری سنتا ہے، مگر اولیاء کرام کے قرب میں اپنے ان مقبول بندوں کے صدقے میں جلدی سنتا ہے، یعنی ہم گناہگاروں کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ واقعی حقیقت ہے۔ یقین پکا ہو تو مزارات اولیاء سے فیضان نصیب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے تو احاطہ میں ہی ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے دے۔ آپ نے اس فقیر سے پوچھا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا کئی سال گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی ہی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئیں تو بہت خوب، اگر نہ ہوئی تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا، یا خواجہ پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ کرم نہ فرماتے، آپ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا، تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ مانگنا تو اللہ پاک سے چاہیے اور وہی دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کوئی آنکھیں مانگے اور وہ عطا بھی فرما دیں؟ جواباً عرض ہے کہ حقیقتاً اللہ پاک ہی دینے والا ہے۔ مخلوق میں سے جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ پاک ہی سے لے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا کے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کی عطا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے آنکھیں مانگ لی اور انہوں نے عطائے خدا بندی سے عنایت فرما دی تو آخر یہ ایسی کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ مسئلہ تو فی زمانہ فن طب نے بھی حل کر ڈالا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے مردے کی آنکھیں لگا کر اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں۔ بس اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک اندھے کو اللہ پاک کی عطا کردہ روحانی طاقت سے نابینائی کے مرض سے شفا دے کر بینا کر دیا۔ بہرحال اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے یا کچھ عطا کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں تو ایسا شخص حکم قرآن کو جھٹلا رہا ہے۔ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے پیدائشی اندھوں کو بینائی اور کوڑھیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام کو طرح طرح کے اختیارات عطا کیے جاتے ہیں، اور فیضان انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیاء عظام رحمت اللہ علیہ السلام کو بھی اختیارات دیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور بہت کچھ
عطا فرما سکتے ہیں۔